حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بوسہ لینا۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے نیک، ہسمکھ اور خوبصورت آدمی تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں انگلی ماری۔ انہوں نے کہا آپ کے مارنے سے مجھے درد ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قمیص پہنی ہوئی ہے اور میرے جسم پر کوئی قمیص نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اوپر اٹھا لی۔ یہ بدلہ لینے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے بوسے لینے شروع کر دیے اور پھر یوں کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرا مقصد تو یہ تھا، بدلہ لینے کا تذکرہ تو میں نے ویسے ہی کیا تھا، مقصد آپ کا بوسہ لینا تھا۔ حضرت حبان بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے چند عمر رسیدہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے صحابہ کی صفوں کو سیدھا کیا۔ آپ کے ہاتھ میں نوک اور پر کے بغیر کا ایک تیر تھا جسے آپ لوگوں کو برابر کر رہے تھے۔ آپ حضرت سواد بن غزیہ کے پاس سے گزرے۔ یہ بنو عدی بن نجار قبیلہ کے حلیف تھے اور سب سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبھو کر فرمایا اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے تیر چبھونے سے مجھے درد ہو گیا ہے اور اللہ نے آپ کو حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا آپ مجھے بدلہ دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے بوسے لینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لڑائی کا موقع آ گیا ہے، شاید میں اس میں شہید ہو جاؤں، تو میں نے چاہا کہ میری آپ سے آخری ملاقات اس طرح ہو کہ میری کھال آپ کی کھال سے مل جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے کپڑوں پر زرد رنگ لگا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ ورس رنگ اتار دو۔ ورس یمن کی زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے۔ پھر آپ نے وہ ٹہنی اس آدمی کے پیٹ میں چبھو کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس سے روکا نہیں تھا؟ ٹہنی چبھونے سے اس کے پیٹ پر نشان پڑ گیا لیکن خون نہیں نکلا۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ بدلہ دینا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ اس نے کہا کسی کی کھال میری کھال سے بڑھیا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر فرمایا لو بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لیا اور کہا میں اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے خلوق خوشبو لگا رکھی ہے۔ خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے جس کا جزء آدم زعفران ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ورس کو اتار دو۔ پھر آپ نے اس کے پیٹ میں لکڑی یا مسواک چبھوئی اور اسے پیٹ پر ذرا ہلایا جس سے ان کے پیٹ پر نشان پڑ گیا اور آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک انصاری آدمی اتنی زیادہ خلوق خوشبو لگایا کرتے تھے کہ وہ کھجور کے خوشے کی ٹہنی کی طرح زرد نظر آتے تھے۔ انہیں سوادہ بن عمرو کہا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو خوشبو ان کے کپڑوں سے جھاڑتے۔ چنانچہ ایک دن وہ خلوق خوشبو لگائے ہوئے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی ہلکی سی ماری جس سے کچھ زخم ہو گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ بدلہ دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی ان کو دے دی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دو کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اوپر اٹھانے لگے۔ اس پر لوگوں نے انہیں ڈانٹا اور بدلہ لینے سے روکا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ نظر آیا جہاں خود ان کو زخم لگا تھا تو چھڑی پھینک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگ گئے اور عرض کیا یا نبی اللہ میں اپنا بدلہ چھوڑتا ہوں تاکہ آپ میری قیامت کے دن سفارش فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کے عنوان کے ذیل میں حضرت حسین بن وحوہ رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ حضرت طلحہ بن برا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے چمٹ جاتے اور آپ کے دونوں قدموں کے بوسے لینے شروع کر دیتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی کا بوسہ لینے کا تذکرہ قریب آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا
وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.